الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے قرآن۔ ترمذی کی حدیث ہے، حارث احول روایت کرتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بعض مسائل میں جھگڑا کر رہے تھے۔ میں حضرت علی کے پاس گیا، میں نے انہیں خبر دی۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ کیا باتیں ہونے لگی ہیں؟ یاد رکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا خبردار رہو، ان قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا۔ میں نے عرض کیا، اس فتنے میں نجات کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں، تمہارے بعد میں ہونے والے حالات کی خبر ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پریزنٹ میں ہوتے ہوئے پاسٹ اور فیوچر کا پتہ دیتی ہے۔ پھر فرمایا، اور تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے، یہ ایک دو ٹوک بات ہے، ہنسی دل لگی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کو برکت والی کتاب بھی سمجھا جاتا ہے، اصول ثواب کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن آپس کے معاملات میں فیصلہ کن نہیں سمجھا جاتا۔ یہ دو ٹوک بات ہے، ہنسی دل لگی نہیں ہے، آج ہنسی بنا لیا گیا ہے، اس کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو کر یا پھر اس کی آیتوں کے آدھے ٹکڑوں کا استعمال کر کے۔ پھر فرمایا، جو سرکش اسے چھوڑ دے گا اللہ اس کی کمر توڑ دے گا۔ آج دیکھیں، موبائل تو ہم میں سے ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کتنے ہاتھوں میں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو یقیناً میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ اللہ فرمائے گا، اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو تم نے انہیں بلا دیا، تو آج کے دن ہم تمہیں بلائے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ اپنوں میں دیکھیں کون کون لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، رزق شادہ ہے، مال اچھا کما رہے ہیں، ہم اچھی ڈگری ہے، دنیا میں بھی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ہم سب یہ ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن قیامت کے دن کا اندھا پن اور دنیا کی زندگی کی تنگی یہ رب کا وعدہ ہے اگر رب کے کلام کو اس سے کچھ ڈال دیا۔ جس چیز سے محبت ہے اس کے بارے میں سوچئے گا کہ قرآن اس نے تھاما ہے یا چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اور کسی اور یعنی کسی قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یعنی اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو صرف کتاب قرآن مجید ہے۔ کیا آج کوئی ایسا ہے جو رہنمائی کتاب کے علاوہ کہیں اور سے لے رہا ہو؟ ہم کہیں گے نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر ارد گرد والوں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ لباس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم لباس کس کو دیکھ کے بدلتے ہیں، کس ٹرینڈ کے مطابق چلتے ہیں۔ ہماری عدالتیں دیکھ لیں، وہاں کسے فالو کیا جا رہا ہے۔ ہمارے انتظامی امور جو ہیں انہیں چلانے والوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خاندان کے رشتے جو ہیں وہ کس رولز کے تحت چلتے ہیں، کہاں پر ہے جہاں قرآن حکیم سے فیصلہ لیا جاتا ہو۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تھاما ہوا ہے، لیکن اصل میں نہیں تھاما ہوا۔ اپنے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی رسی ہے، توجہ کیجیے گا، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ حکمتوں سے بری ہوئی یاد دہانی ہے، یہی بالکل سیدھی راہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خواہش گمراہ نہیں کرتی، یعنی خواہشیں گمراہ نہیں کرتی، نہ زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، اہل علم کا دل کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا، اس کو بار بار دہرانے سے اس کی تازگی بڑھتی ہے، یہ کبھی پرانا محسوس نہیں ہوتا، اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔
پھر فرمایا یہ وہی ہے جسے سنتے ہی جن پکار اٹھے تھے، بلا شبہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے اس کی سند پر کہا سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اجر پائے گا، جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی طرف ہدایت دی اس نے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی۔ اے آور ان باتوں کو گھرا میں باندھ لو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی باتوں کے بارے میں سب انسان ان کو گھرا میں باندھ لیں۔ فطروں کے دور میں قرآن ہی نجات کا ذریعہ ہے، اس کو چھوڑ دینا محرومی اور گمراہی ہے۔ قرآن اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے، اگر یہ قرآن ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا اور بیٹھا جاتا۔ یہ مثالیں ہیں جسے ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اس قرآن کی دہشت، اس قرآن کی فضیلت، اہمیت بتائی ہے کہ قرآن کتنا اللہ کا خاص کلام ہے اور اس کی کتنی دہشت ہے جو ہمارے دلوں پر ہونی چاہیے، اس کی تاثیر ہمارے اوپر اثر انداز ہونی چاہیے۔ ہمارے نزدیک پہاڑ جو ہیں سب سے مضبوط ہیں، پہاڑوں والی جگہ پر بھی چلے جائیں تو ہمارے اندر بھی ایک دہشت سی محسوس ہوتی ہے پہاڑوں کی بھی، لیکن ان پہاڑوں نے بھی، ان کے بارے میں بھی رب نے کیا کہا، اگر قرآن اس پہ اتارا جاتا، اس قرآن کی ذمہ داری پہاڑوں کو دی جاتی تو وہ بھی اس کے خوف سے دبا جاتا، بیٹھا جاتا۔ لیکن ہمارے دل نرم نہیں پڑتے، صحیح جو بات ہے، کچھ شکوک و شبہات کی وجہ سے یا آباء و اجداد کے رویوں کی وجہ سے، سوسائٹی میں کاموں کو ٹھیک سے انٹروڈیوس نہ کروانے کی وجہ سے، یہودیوں کی طرح ہمارے دل بھی سخت ہو گئے۔ ان دلوں کو اللہ کے حوالے کرنا ضروری ہے، مدد مانگنی ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے خود سکھایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دلوں کا مالک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے کہ دل تو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہتے ہیں انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اس سے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہ کلام ایسا ہے جس کی وجہ سے دل پگھل سکتے ہیں، یہی دلوں کی زندگی کی ضمانت ہے۔ لیکن جو دل پر اپنا نہیں اپنے رب کا اختیار تسلیم کرے گا، رب سے دعائیں مانگے، دل کے حالات کی تبدیلی کے لیے پوری کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں کھانا جتنی بھی گرمی ہو آگ پر ہی بنایا جاتا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل بدلیں تو ہمیں انہی ماحول میں، انہی جگہوں پر جانے کی ضرورت ہے جہاں دل بدلتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے دل بدل جائیں تو ایسا نہیں ممکن۔ اور آپ دیکھیں کہ ان مجلسوں کی خاص اہمیت بھی تو بتائی گئی نا، ان کی پھر ان مجلسوں میں جب جاتے ہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتوں کی وہاں پر موجودگی جو ہے، وہ دعائیں جو ہیں وہ دلوں کو نرم کرتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر کی دعائیں ملتی ہیں۔ علم کی مجلس پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، تو پھر دل جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، دل نرم پڑتے ہیں، پھر قرآن کی آیات دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ جبیر بن، ہم کچھ تذکرے دیکھتے ہیں صحابہ میں سے، ان میں سے جو وہ ایمان نہیں لائے تھے تو کیسے ان پر بھی آیات جو ہے وہ اثر کی تھی۔ جبیر بن مطعم کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اپنے قیدی چھڑانے کے لیے، جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں مصروف تھے اور آپ نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو جبیر بن مطعم جو ہیں وہ غور سے دیکھتے رہے، اور الفاظ ایسے تھے کہ انہوں نے جبیر بن مطعم کے دل کو پکڑ لیا تھا، قوم کے سردار تھے۔ زبیر نے جس وقت تلاوت سنی تو دل پگھل گیا۔ تلاوت تھی، قسم ہے طور کی، ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، آباد گھر کی، اونچی چھت کی، ابلتے ہوئے دریاؤں کی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اور اس وقت اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ جبیر بن مطعم کو معلوم ہوا کہ جیسے ان کا دل پھٹ جائے گا۔ جب آپ نے آخری آیت کی تلاوت کی، جبیر بن مطعم کانپ رہے تھے اس خوف سے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ آپ دیکھیں یہی آیات ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں شاید یقین کی کمی ہے
کہ ہمارے اوپر آیات جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، یا پھر ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا تو آیات کیسے اثر کریں گی۔ انہی آیات کے حوالے سے سیدنا عمر کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بار کسی کی تلاوت سنی، اور یہ آیت تھی کہ بے شک تیرے رب کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اتنا دل پہ اثر ہوا کہ روتے رہے، پہلے بازار میں ہی ٹیک لگا کر بیٹھ کے روتے رہے، پھر گھر چلے گئے، روتے رہے، بیمار پڑ گئے، پورا 1 ماہ گزر گیا انہیں، اور حضرت عمر جو ہے وہ بستر سے نہیں اٹھ پاتے تھے۔ حضرت عمر کے آنسو بہنے کی وجہ سے ان کی جگہ جو ہے وہ چہرے کی سیاہ پڑ گئی تھی۔ ولید بن مغیرہ کی بات کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پڑھتے وقت سننے سے شدید متاثر ہو جاتا تھا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں قریش کو خطرہ تھا کہ قرآن سے متاثر نہ ہو جائے۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن ولید بن مغیرہ کو قرآن متاثر کر گیا۔ انہوں نے اس کلام کو سن لیا اور لوگوں نے کہا کہ ولید تم پہ بھی متاثر کر گیا یہ کلام۔ اس نے کہا اس کلام نے دل کو مسحور کر لیا ہے، یہ انسانی کلام نہیں، اس کی بات خوبصورت ہے، اس کا انداز دل نشیں ہے، وہ اس پھلدار درخت کی طرح ہے جس کا اوپر کا حصہ پھل دیتا ہے اور جس کی جڑ گہری ہوتی ہے، یہ غالب ہوگا مغلوب نہ ہوگا، جو اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ احنف بن قیس مشہور تابعی تھے، کہتے ہیں کہ جب احنف کی تلوار اٹھتی تو گویا 1 لاکھ تلواریں اٹھ جاتی تھیں، یعنی ان کی مضبوطی بتائی گئی ہے کہ ایسے مضبوط تھے، دل کے شجاع آدمی تھے، اتنا ان کا دل جو ہے وہ مضبوط تھا، ان پر بھی قرآن جو ہے، قرآن کی آیت اثر کر گئی۔ سورہ انبیاء کی آیت تھی جو انہوں نے سنی، جس میں تھا بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ آیت انہوں نے سنی کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، فی ہی ذکرکم، ان کے دل پر یہ آیت ایسے اثر انداز ہوئی، انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا اگر میرا ذکر اس میں ہے تو میں نے اپنے آپ کو قرآن سے تلاش کرنا ہے، میرا تذکرہ کہاں ہے؟ یعنی انہوں نے یہ آیت پڑھی نا، فی ہی ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو وہ قرآن میں اپنا ذکر ڈھونڈنے لگے کہ میرا ذکر کہاں ہے پھر، اور میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں۔ ایک گروہ کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا، وہ قرآن پڑھنا شروع ہو گئے اور ان الفاظ میں تذکرہ آیا، سورہ الذاریات کی آیت نمبر 17 سے 19 ہے۔ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے، آخری شب میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ پھر کچھ لوگوں کا تذکرہ پڑا، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ پھر مزید کچھ لوگوں کا تذکرہ پڑا، انہوں نے راتوں میں اپنے رب کے آگے سجدوں اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ آج کے دور میں کن لوگوں کا تذکرہ ایسا ہے؟ پہاڑوں پر پانی ٹھہرتا نہیں ہے، پتھروں پر پھول اگا نہیں کرتے، صحراؤں میں ہریالی نہیں ہوتی، ہمارے دلوں کی زمین یا تو پتھروں کی طرح ہے یا ریتلی ہے یا دلدلی ہے کہ جس پر پھسلن ہی بہت ہے، بات جو ہے وہ دل کے اندر اترتی نہیں ہے۔ تو احنف نے پھر کچھ اور لوگوں کے حالات پڑھنے شروع کیے جن کا حال یہ تھا، خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ ایسے نیک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134۔ پھر مزید وہ پڑھتے جا رہے تھے اور ڈھونڈتے جا رہے تھے، اور لوگوں کے بارے میں انہوں نے پڑھا، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو فاقہ اور تنگی ہو، واقعی جو اپنی طبیعت کے بخل سے باز رکھا جائے وہ بڑا ہی کامیاب ہے۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 ہے۔ احنف پڑھتے گئے اور سوچتے گئے، میں ایسا بھی نہیں ہوں، میں تو ایسا بھی نہیں ہوں، میں تو ایسا بھی نہیں ہوں۔ پھر کچھ اور لوگوں کے بارے میں پڑھا جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 38 ہے۔ پھر انہوں نے مزید پڑھا، سورہ صف کی آیت نمبر 35 اور 36 ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تکبر کیا کرتے اور کہتے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ مزید پڑھا تو کچھ اور لوگ نظر آئے
جب وقت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پڑھا تو بدقسمت لوگوں کے سوال و جواب کے بارے میں پتہ چلا، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں داخل کر دیا؟ جواب آئے گا، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ خود بھی مشغول ہو جاتے، اور ہم آخرت کا انکار کرتے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ احنف گھبرا گئے اور کہنے لگے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ایسا بھی نہیں ہوں۔ احنف نے خود کو تلاش کیا تو آخر اللہ کی کتاب نے اپنے آپ کو پا ہی لیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 میں، اور کچھ لوگ ہیں جن کو اپنی خطاؤں کا احساس ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا۔ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، میں نے اللہ کی توفیق سے جو کچھ نیک اعمال کیے ہیں ان کا انکار نہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں گے۔ احنف نے سوچا، اس آیت میں میرا اور میرے جیسے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، تو آپ بھی ضرور اس نیت سے قرآن کو پڑھیے گا۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، کہ میرا ذکر قرآن کی کس آیت میں ہے، میں کہاں پہ ہوں۔ قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے، لیکن محسوس وہی کرتا ہے جس کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، میں قرآن مجید کی تلاوت تو پڑھتا تھا لیکن اس سے محظوظ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں نے یعنی اس واقعے کو، اس حدیث کو پڑھ لینے کے بعد وہ کہتے ہیں، میں یوں محسوس کیا کہ میں جبرائیل سے کلام سن رہا ہوں۔ محسوس اور امیجن کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ سوچ کر پڑھتا ہوں گویا اللہ کی باتیں سن رہا ہوں۔ محنت کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا، رب میری لذت، اور اب میری لذت بھی بڑھ گئی ہے، اور ایسا لطف ملتا ہے کہ پہلے نہیں ملتا تھا۔ تو یہی لطف ہم نے بھی لینا ہے۔ یہ اس پوری بات کو سامنے بیان اسی لیے کیا تاکہ قرآن ہماری زندگیوں میں بھی اثر کرنے لگ جائے اور ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ تو قرآن کے حق کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی۔ قرآن کے حقوق ہیں، جیسے ہمارے اوپر والدین کے حقوق ہیں، یا میاں بیوی کے حقوق ہم نے پڑھ رکھے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کے بھی حقوق ہیں، جس کا پہلا حق یہ ہے قرآن کے الفاظ کی درست ادائیگی سیکھنا۔ قرآن جیسے نازل ہوا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا اور آپ نے صحابہ کو پڑھایا، اسی طرح سے ہم بھی پڑھیں، ویسے ہی الفاظ کی ادائیگی کریں۔ اور پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ جب قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے قرآن کی آیت ہم کیا کہہ رہی ہے، قرآن کے اندر کیا ہے، اس کا مطلب ہمیں سمجھ آئے۔ قرآن ہماری زبان میں نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اس کے مطلب یاد کرنے پڑیں گے، تو پھر ہمیں سمجھ بھی آنے لگے گا۔ اور پھر تیسرا کیا ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، یہاں کسی چیز سے روک رہے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر چوتھا کیا ہے، جو ہم نے سیکھ لیا، جس پر ہم نے عمل کر لیا، ہم اسے دوسروں کو پہنچانے لگ جائیں۔ بلغوا انی ولو آیا، حدیث میں آتا ہے آگے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ تو یہ ہے قرآن کا حق۔ پھر جو قرآن کا حق ادا کرتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گی، بات منوائیں گی اپنی، اور یہاں تک کہ ان کی بات کو مان لیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے سورہ ملک کے حوالے سے آتا ہے کہ جو سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے وہ قبر میں اس کے لیے روشنی ہوگی، اور قبر میں جھگڑا کرے گی۔ عذاب کے فرشتے اگر آئیں گے تو ان سے جھگڑا کرے گی اور عذاب نہیں ہونے دے گی۔ تو یہ مختلف اس کی فضیلتیں ملتی ہیں۔ جو قرآن کو حق ادا کرتا ہے، قرآن کو اپنا بنا لیتا ہے، تو قرآن بھی پھر اس کو اپنا بنا لیتا ہے، قرآن بھی اس کو سمجھ آنے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پر وہی ایمان رکھتا ہے جو واقعی میں قرآن کا حق ادا کرتا ہے۔ یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں نا
کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، تو قرآن پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے قرآن کا حق بھی ادا کیا جائے۔ اور تلاوت کا کیسے ادا ہوگا؟ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، ان کے الفاظ کی درست ادائیگی کر کے۔ اور اس کے لیے عائشہ آن لائن اکیڈمی کے توسط سے بھی الحمدللہ تجوید کورسز ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ چینل پہ بھی، ابھی نیو کورس سٹارٹ نہیں ہو رہا، 1-2 ماہ کے اندر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے پلے اسٹور میں تجوید القرآن کے نام سے ایک پلے اسٹور ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ جا کر دیکھیں، وہاں آپ کو سارے لیسنس مل جائیں گے۔ آپ لیسن 1 سے سننا شروع کریں، 5 سے 6 منٹ کے لیسن ہیں، آپ خود سے بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو بس کیا ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے اور وقت نکالنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ جب ہم سنتے ہیں تو کیا غور سے سنتے ہیں؟ اب دیکھیں، تراویح نماز میں ہم سن رہے ہیں تو کیا ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو امام صاحب ہیں وہ کون سے پارے پہ ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، کہاں پر جو ہے وہ خوشخبری والی بات ہے، کہاں جو ہے وہ ڈراوے والی بات ہے، تو یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ رب العزت نے فرمایا، جب قرآن سنو تو غور سے سنو اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار، راستہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ جو قرآن کی تلاوت کو غور سے سنتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کہیں بھی چاہے آ جائے تو اپنی بات کو ہمیں توڑ کے خاموشی سے سننا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے، لوگ تلاوت چلا لیتے ہیں اور پھر آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں، تو یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اس چیز کا دھیان رکھنے کہ جب تلاوت چلائیے تو پھر اسے سنا بھی جائے، اور پھر کیا ہے، غور سے سنا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اور دوسری بات ایک اور بڑی اہم، کہ دل کی باتیں ختم کر کے قرآن کی تلاوت کرنی اور سننی ہے۔ بعض وقت ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ اپنی جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے، زبان سے ہمارے الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں اور ذہن میں پتہ نہیں کون سی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں، یا دل میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب قرآن کی تلاوت اگر ہم سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو ان لفظوں پہ، ان کے معنی پہ توجہ ہو، تاکہ ہمیں وہ قرآن ہمارے اوپر اثر انداز بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم صرف پڑھ کے فارغ ہو جائیں اور قرآن جو ہے وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہی نہ ہو۔ تو وہ تب ہوگا جب ہم دل، دماغ اور زبان ہر لحاظ سے ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر تاثیر آتی ہے، اور اس کا فہم جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے اس قرآن اثر انداز ہوتا ہے۔ سورہ الحشر میں آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر انسان کے لیے لازم ہے وہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ روز ہمارا دن جو ہے وہ ایک ہی طرح سے گزرتا جا رہا ہے، یا پھر ہمارا ہر اگلا دن پہلے کی نسبت بہترین ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں رمضان میں کیا ہمارا ایمانی لیول وہی ہے جو پہلے دن تھا، یا جو پہلے عشرے میں تھا؟ کیا دوسرے عشرے میں وہ بڑھ گیا ہے یا گھٹ گیا ہے؟ اس پہ ضرور غور کرنا ہے۔ پہلے کی نسبت شاید کم ہو گیا، ہمیں اپنے ایمانی لیول کو بڑھانا ہے، اور جو چند دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں ان کو بھرپور ہم نے اللہ کے لیے لگانا ہے، اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور اپنی بخشش کروانی ہے، اللہ سے رو کے دعائیں کرنی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، ضرور سب کو دعا میں یاد رکھنا ہے، اور اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ دنیا بھی مانگنی ہے، لیکن پہلے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، عبادت کی لذت، جنت، یہ سب چیزیں مانگنی ہے، پھر ساتھ ساتھ دنیا کو بھی مانگنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتے رہیں، اللہ سے اللہ کو ہم مانگے ہی نہ۔ تو آنے والے کل کے بارے میں بھی فکر مند ہونا ہے کہ ہم نے ضرور اس کو بہتر کرنا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اور قرآن اور حدیث جو ہے اس کو بارے میں انشاءاللہ علم کو حاصل کرنا ہے، قرآن کے بارے میں بھی اس کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث، سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں، جو ان کے الفاظ، جو انہوں نے اپنے منہ سے محبت کے ساتھ ادا کیے ہیں، جو ہم تک پہنچے ہیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کی قدر کرنی ہے، ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہنا ہے کہ یہ رسول اللہ کی باتیں ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے کہیں، ہم تک پہنچی، تو انہیں جب پکڑیں گے تو پھر ہماری زندگی میں بھی سنتیں آئیں گی، اور زندگی میں سنتوں کو لانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم مومن ہوں، ہم مومنوں والی صفات میں، مومنوں والی لسٹ میں آ جائیں، تو مومنوں والے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ اپنے اعمال کے اندر بہتری لاتے رہیں،
اور اضافہ کرتے جائیں، ہر دن ایک نئی نیکی کا اضافہ کریں اور اس پہ دوام کریں، اس کو پکڑ لیں، اور قرآن جو ہے اسے سیکھ کر پھر انشاءاللہ دوسروں تک پہنچانے اور اپنی اولادوں کے بارے میں ضرور اچھا قرآن انہیں سکھا کر جائیں تاکہ وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ وہ جب بھی قرآن پڑھیں تو ان کا اجر والدین کے لیے، ان کے بارے میں ضرور فکر مند ہوں، جیسے آپ ان کی دنیاوی ایجوکیشن کے حوالے سے فکر مند ہیں، ان کو اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں، اچھی ٹیوشن میں بھیجتے ہیں، ان کو قرآن کی تعلیم جہاں سے دلوا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آج ضرور غور و فکر کیجیے گا کہ وہ قرآن صحیح پڑھ بھی رہی ہے یا پڑھ بھی رہا ہے، جو بھی آپ کا بچہ ہے وہ صحیح قرآن سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا، اور جس جگہ پہ آپ انہیں بھیج رہے ہیں کیا وہ باجی یا جو بھی ہیں کیا وہ قرآن درست پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے کچھ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا قرآن کی ٹریننگ کروانے کا، تو وہ سب جو ہے نا وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بس ہم نے تو محلے کی بات جسے پڑھ لیا تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ہی ہمیں غلط پڑھایا۔ یعنی سب کا یہی کہنا تھا، آپ کہہ لیں 90% خواتین کا، کہ محلے کی باجی سے پڑھا تھا یا پھر دادی سے پڑھا تھا یا نانی سے پڑھا تھا تو انہوں نے ویسے پڑھا دیا، جبکہ دوسرے لحاظ سے وہ ٹاپ پہ ان کی ایجوکیشن، ان کی ہر چیز، تو قرآن کے لیے کیوں نہیں فکر مند ہوئی مائیں یا والدین کہ قرآن بھی اچھا پڑھا دیں۔ تو آپ ایسے والدین میں شامل نہ ہونا جنہیں جو اپنی اولاد کو قرآن نہ صحیح پڑھا کے جائیں، یہ بہت دکھ والی بات ہوگی، غم والی بات ہوگی کہ ہم دنیا میں تو کھڑا کرنے کے قابل کر جائیں اولادوں کو، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کے قابل نہ کر کے جائیں۔ تو قرآن اچھا سکھا کر جائیں اور ساتھ ساتھ خود بھی سیکھیں اگر آپ کا قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کس چیز نے تمہیں بڑکتی آگ کا مستحق کر دیا، استغفر اللہ، دوزخیوں سے پوچھا جائے گا تم کیا جانو وہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، استغفر اللہ، کھال جلس دینے والی 19 کارکنان اس پر مقرر ہیں، یعنی 19 فرشتے ہیں جو اس کے کارکنان ہیں جو حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ ایک منظر ہے جو کہ دوزخ کا پیش کیا گیا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیں، آگ کے عذاب سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کی سمجھ دیں، دین کی سمجھ دیں، دین کے راستے پر چلائیں، اور علم کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دیں، ہم چیزوں کو اچھے سے مینج کر سکیں۔ یہ آج کی بات ہماری یہاں تک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنایا اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہوگی اسے درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔